على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَقَالَ تَعَالَى الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَالَ تَعَالَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ مبارک جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو یہاں منعقد ہو رہا ہے، اس کے تمام انتظام کرنے والے اور منتظمین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ تمام حضرات جو یہاں شریک ہوئے، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، اور بلانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک محفل اور مجلس میں شریک ہونے کا اور یہاں کچھ کہنے سننے کا موقع ان لوگوں نے مجھ حقیر کو عطا فرمایا۔ جس نام نامی اور ذات گرامی کے ساتھ یہ سیرت کا جلسہ منسوب ہے، وہ اتنا محترم، معزز، معظم اور اتنا بڑا اور بابرکت ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کی ہو اور جس کا نام لینا ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک بے ادبی کا باعث ہو۔ ایک فارسی کے ایک شاعر نے کہا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، کہ اگر میں ہزار بار بھی اپنا منہ گلاب کے عرق سے دھو لوں تو بھی آپ کا نام لینا ادب کے خلاف ہی ہے۔ میرا منہ اس قابل نہیں کہ میں آپ کا نام لے سکوں۔ آپ کا نام اتنا محترم ہے کہ میں آپ کا نام گلاب کے عرق سے اپنا منہ دھو کر بھی لینے کے لیے ہزار بار بھی دھو کر آپ کا نام میں لوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کا ادب کیا ہے۔ اسی لیے ایک بادشاہ کے بارے میں ہے، محمود سلطان اور ایاز کا جو قصہ ہے، کہ انہوں نے ایک مرتبہ اس کو صرف نام سے پکارا تھا۔ ان کا پورا نام محمد ایاز تھا، محمد نہیں پکارا تو وہ پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہے کہ آج بادشاہ نے میرا پورا نام نہیں لیا، محمد ایاز نہیں کہا۔ تو اس کے بعد بادشاہ سے تفصیل ہے اس میں معلوم ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں چونکہ آج جس وقت تمہیں پکارا تھا میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، اور میں نے کبھی بے وضو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا ہے۔ ادب کرنے والوں نے ایسا بھی ادب کیا ہے، احترام کرنے والوں نے ایسا بھی احترام سرکار کا کیا ہے، اور اللہ نے ان کو اسی ادب اور احترام کی برکت سے انہیں نوازا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جلسہ اس لحاظ سے بہت مبارک ہے کہ اس جلسے میں جس کا نام آتا ہے اس کا نام لینے سے جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ایک ایسی عظیم نعمت مسلمانوں کو حاصل ہے کہ اگر اس کی حقیقت ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ درود شریف ہے کیا، یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہم کو ہمارے سرکار نے ہمیں دی ہے کہ ایک مرتبہ آپ درود پڑھو، ایک مرتبہ
تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیج دیتا ہے، اور بھیج دیا تو یہ نقد فائدہ درود شریف کا ہوتا ہے، جتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا نام اور ہمارے باپ کا نام یہ دونوں رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، اس نے یا رسول اللہ آپ پر یہ درود پڑھا ہے۔ بعض حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو گھومتا ہے اور درود لے کے جاتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ سرکار کے قبر کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، وہاں اس کا کام ہے جتنے درود ہیں وہ کلیکٹ کرتا ہے اور رسول اللہ کو پہنچاتا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے، یہ فلاں کا بیٹے نے فلاں کے بیٹے نے، تو میرا نام میرے باپ کا نام، دونوں نام وہاں ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح بہت مبارک یہ جلسے ہوتے ہیں کہ جس میں اسی لیے جتنی مرتبہ رسول اللہ کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی 10 مرتبہ اللہ کہتا ہے تو میرے نبی پر درود بھیجا، چل میں یہ تیرا احسان رکھتا ہی نہیں، اس کے بدلے میں تجھے 10 رحمتیں دیتا ہوں، تیرا احسان کہ تو میرے نبی پر درود بھیجا، تجھے 10 رحمتیں لے لے۔ یہ ایک سب سے نقد فائدہ ہی ہے، یہ اتنا یقینی کوئی اور دعا نہیں ہے جو قبول ہوتی ہو۔ کسی اور دعا کے بارے میں آپ اتنا یقین سے بول سکتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو گئی؟ درود کے بارے میں آپ یقین کر لیجئے کہ ہو گئی، رحمت نازل ہو گئی، آپ رحمت میں آ گئے۔ تو اس لیے یہ درود شریف اس مجلس میں جتنی بار پڑھا جائے گا وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور باعث نجات ہوگا۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میں اس موضوع کی طرف آتے ہوئے ایک بات عرض کروں کہ اللہ نے، میں قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دو دنیا کی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، ان کے اندر بہت دل لگتا ہے۔ مال اور اولاد یہ دونوں پرکشش ہیں، ان کے اندر خوب ایسی کشش ہے کہ آدمی ادھر کھنچتا ہے، اور ان دونوں میں بھی کون زیادہ پرکشش ہے؟ مال ہے ایک طرف، اولاد ہے ایک طرف۔ خطرے میں اولاد آئے تو مال کو بھی اولاد پر قربان کر دیتے ہیں۔ اگر اولاد بیمار ہو تو کوئی یہ کہے کہ بھائی بیمار ہے تو کیا کروں، میں اگر علاج کرایا تو مال خرچ ہو جائے گا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس مال اور اولاد میں بھی یہ اللہ نے کہا کہ دونوں پرکشش ہیں، لیکن اس میں بھی اولاد سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس پر مال قربان آدمی کر دیتا ہے۔ لیکن ایک جگہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ لفظ فتنہ سنتے ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے، یہ کیا فتنہ ہے یار؟ فتنہ اور فساد سمجھتے ہیں ہم، فتنہ اور فساد نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان کی چیز ہے۔ امتحان قیمتی چیز سے لیا جاتا ہے، جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو معمولی چیز سے تھوڑے امتحان ہوگا، قیمتی چیز سامنے رکھ کر اب امتحان لیا جاتا ہے۔ تو یہ اولاد اور یہ مال یہ تمہارے لیے باعث امتحان ہے کہ ان کی خاطر، مال کی خاطر کتنے اللہ کے احکام توڑو گے اور اولاد کی خاطر کتنی حلال حرام کی پرواہ کرو گے یا نہیں کرو گے۔ اس لیے یہ دونوں تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں۔ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو اور اس کے رسول کو کہیں پیچھے نہ چھوڑ دو۔ تو اس لیے اب سوال یہ ہے کہ صاحب کیا کریں؟ یہ تو دنیا کی ضرورتیں ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
دیکھو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان رسولوں کو ہم نے بیویاں بھی دی اولاد بھی دی. ایسا نہیں کہ بیویاں اور اولاد صرف ہم کو ہی ہے، یہ مسائل ہمارے لیے ہی ہیں، یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. اللہ نے انبیاء کرام کو بھی بیویاں دی، انبیاء کرام کو بھی اولاد عطا فرمائی. اب یہ اولاد ماں باپ کے لیے یا خیر کا باعث ہوگی یا پھر شر کا اور مصیبت کا باعث ہوگی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن چھوٹے کہیں گے اپنے بڑوں کے بارے میں کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے ہمارے رب، ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے تھے. اطعنا سادتنا وکبراءنا، جو ہمارے سردار ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے تھے. انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا، اس لیے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ میاں ان کو ڈبل عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر خوب لعنت فرما، چونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، انہوں نے ہمیں غلط جگہ پر لا کر ڈال دیا، انہوں نے ہمیں سمندر کے بیچ میں لا کر پھینک کر کہا دامن بچانا بھیگنا نہیں. فارسی کے ایک شاعر نے کہا کہ درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. کہ بیچ دریا میں تختے پر کسی کو باندھ کر پھینک دو اور کہو بیٹا آئے ہو امریکہ مگر یہاں کے ماحول سے متاثر ہو نا بیٹا. اچھا، کہاں لا کے سمندر کے بیچ میں ڈال کر اور اب بولتے ہو کہ بیٹا بچنا اور بچانا اپنے آپ کو. درمیان قعر دریا کے گہرائی میں لا کر اور باندھ کر رکھ دیا کہ نکل بھی نہیں سکتا، اپنے وطن جا بھی نہیں سکتا، وہ ماحول کو پسند بھی نہیں کرتا، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اپنا دامن بچا کے رکھو. کیا بچ سکتا ہوگا؟ اس کے بعد ہم کہیں کہ دامن بچا کے رکھو بیٹے، بہت مشکل ہے. اس لیے کس طرح ہم اپنی نسلوں کو اپنے دین پر قائم رکھے، سب سے بڑی جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ صرف یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے، میں بھی یہی ہوں، میری اولاد بھی یہی ہے، اولاد کی اولاد بھی یہی ہو رہی ہے. سب سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ اگر نعوذ باللہ ہماری دوسری نسل ہمیں پہچانے نہیں اور ہمارے دین سے اگر وہ دور ہو جائے، بیزار ہو جائے اور وہ ناپسند کرنے لگے، تو پھر یہ دین کا جو خسارہ ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، مؤمنین کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو Bismillahirrahmanirrahim. I'm very sorry to interrupt the program. This is just a medical emergency. Muhammad Azhar Aziz, son of Muhammad Tamizuddin Ahmed, you need to immediately call home. Muhammad Azhar Aziz, the son of Muhammad Tamizuddin Ahmed, please call home immediately. It's an emergency situation. Sorry for the disruption.
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر تم بھی قائم رہو. بچے کو کہیں کہ مسجد کو جاؤ، ویکنڈ کے وقت میں لا کے چھوڑ دیے. بچے کو کہیں کہ دین پر چلو اور خود نہ چلے. تو جس طرح کی حالت یہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ دین آخر کیسا ہوگا کہ خود میرا باپ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا، میرے گھر میں اتنی کوئی پابندی نہیں دکھتی، تو میں کیوں خواہ کے کروں؟ کیا مصیبت ہے یہ. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، کون سی بہترین چیز اولاد کو ایک آدمی دے سکتا ہے؟ کیا چیز ہے جو ہم اپنی اولاد کو دیں؟ سارے لوگوں کی فکر کیا ہے ہم دیکھ لیں. ہم سب کی فکر ہے کہ بہترین ایجوکیشن ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے. ہم لوگ آئے اسی لیے ہیں یہاں کہ ایجوکیشن بہترین یہاں ہوتا ہے، بہترین ڈگریاں ملنی چاہیے. لیکن حقیقت میں اگر حالات دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر گھر یا ہر خاندان زخمی ہو گیا ہے. مسائل گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور اس لیے اب ہم کو بہت زیادہ اپنے اولاد کے سلسلے میں خود ایک بہترین باپ بن کر ان کے سامنے آنے کی ضرورت ہے کہ آپ بہترین باپ بنیں. کیسے بہترین باپ بنیں گے جب گھروں میں دین نہ ہو؟ ایک بچے نے ایک مضمون لکھا ایک اسکول میں. اس کا مضمون کا عنوان ٹیچر نے جب پڑھا تو اس میں اس نے لکھا، کاش میں کوئی سیل فون ہوتا، کوئی موبائل فون ہوتا. اس پر اس نے ایک آرٹیکل لکھا. ٹیچر نے گھر میں آ کے پڑھا اور رونے لگی. شوہر دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، بہت متاثر ہو؟ بولے ایک بچے کا مضمون ہے. کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے، کاش میں کوئی موبائل فون ہوتا. کیوں؟ کیا لکھا ہے کہ میرے ماں اور میرے باپ جتنا وقت موبائل فون میں دیتے ہیں اتنا وقت کاش مجھے دیتے. سب سے زیادہ وقت یہ لوگ اسی میں دیتے ہیں. اگر میں بھی کوئی موبائل ہوتا تو میرے ساتھ کھیلتے، مجھے ٹائم دیتے. تو باپ ذرا چونکا، پوچھا کس کا مضمون ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو ماں نے کہا ہمارا ہی بچہ ہے، جس نے یہ مضمون لکھا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے، ہمارے بیٹے نے یہ مضمون لکھا ہے. اور اس طرح کے اگر حالت ہو میرے دوستوں تو ہم خود سوچیں کہ گھر میں فون لگا کر اندر داخل ہوتے ہوں اور فون لگاتے ہوئے باہر جاتے ہوں، اور گھر میں بھی آ کر آفس چلاتے ہوں، یا گھر میں بھی آ کر دوسرے اور چیزوں کو کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوں، وہاں کوئی دوسرے کام نہ ہوتے ہوں، اور وہ گھر میں لڑائی جھگڑے مسائل پریشانیاں اور دنیا کی الجھنیں یہی دیکھتا ہو، تو کیا وہ بچہ محسوس کرے گا، ہمارا بچہ، کہ کس چیز کی امپورٹنسی ہے میرے ماں باپ کے پاس، میرے گھر میں اہمیت کس چیز کی ہے، ہمارا دین ہمیں کس چیز کی تعلیم دینے کا حکم دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے کسی بیٹے کو جو سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین گفٹ اگر دیا ہے تو وہ بہترین ادب اس کو سکھایا ہو. بہترین ادب سکھانا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے اولاد کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکار کا ارشاد ہے کہ ایک بہترین باپ کون ہے کہ جو اپنے بیٹے کو بہترین ادب سکھائے. ادب کیا ہے؟ ادب کسے کہتے ہیں؟ آپ یہاں کے ہمارے پلے ہوئے بچوں کو دیکھ لیجئے کہ کیا وہ ادب کے لفظ سے بھی واقف ہیں؟ وہ ماں باپ کا ادب جانتے ہیں کہ باپ آیا تو اس کی طرف جو پیر لمبا کیا ہوا بیٹا ہے وہ پیر سیدھا بھی نہیں کر سکتا، اس کو اتنا بھی نہیں معلوم.
کہ باپ ہے کم سے کم میں اپنا پیر تو سیدھا کر لوں. باپ کھڑا ہے تو یہ بیٹھا ہوا جو پیر اپنے لمبے کیا ہوا ہے وہ اپنے پیر بھی قریب کرنے کو گوارا نہیں کرتا. سمجھتا سو واٹ، اگر یہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو کیا، مجھے کیا ہے، کیا ضرورت ہے. ان کو ادب سب سے بڑی چیز ہے. بھائی اور بہن تو دور کی بات، بڑے بھائی اور بڑی بہنیں تو دور کی بات، چچا اور پھوپھی تو دور کی بات، جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ سکھا سکے ہم. اور آپ اور ہم ابھی اتنے بوڑھے اور پرانے نہیں ہیں. بڑے بھائیوں کے سامنے بھی ہم بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ اگر بڑا بھائی بیٹھا ہے جب تک وہ کہے نہیں کہ بیٹھو تو ہم بڑے بھائی کے سامنے بھی بیٹھنا بے ادبی سمجھتے تھے. اور کہاں یہ ہمارے حالات کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی ادب سے کھڑے کر ان سے درخواست کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا ایک کام ہے کر لو گے، کہ پتہ نہیں کب ناراض ہو جائے اور کب کیا حال ہو جائے. اور ان کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں میں سے کسی کو گود میں لے کر آ رہے تھے اور ان کو لے کر آتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون، کہ تم ایسے پیارے ہو. حسن تھے یا حسین رضی اللہ عنہما، دو میں سے ایک. وہ ان کو اٹھا کر گود میں لے کر آتے ہوئے کہہ رہے تھے تم اتنے پیارے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم بخیل ہو جاتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم بخیل ہو جاتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم بزدل ہو جاتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم جاہل رہ جاتے ہیں. وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ، ہاں مگر تم اللہ میاں کی طرف سے ایک بہت پیاری خوشبو ہو. 4 باتیں یہاں سرکار نے فرمائی کہ اولاد ہے کیا، کہ ایک تو کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم بخیل ہو جاتے ہیں. کوئی بھی پیسہ خرچ کرنے کے لیے بچے ہیں، کہیں چندہ دو، صدقہ دو، خیرات کرو، ارے بچوں کا کیا ہوگا. لاکھوں ڈالر بینک میں رکھنا پسند کرتے ہیں، کیوں کہ میرے بچے ہیں. تو بچوں کی وجہ سے آدمی بخالت کرتا ہے اور بچوں کی وجہ سے بزدلی ہو جاتی ہے. کہیں بھی خطرات میں کھیلتے ہوئے جاتے ہوئے ڈرتا ہے، جنگ کے میدان میں جاتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے کہ نہیں میرے بچے ہیں میں کہاں جا سکتا ہوں. بزدلی اولاد کی وجہ سے آتی ہے. اور جہالت کے علم سے بھی دور رہتا ہے. یہ 3 باتوں کے بعد آپ نے اس کے بعد فرمایا مگر تم ہو اللہ کی طرف سے ایک خوشبو، جن کو آدمی سونگتا ہے، جن کو قریب لیتا ہے، جنہیں چومتا ہے. تو یہ اولاد آدمی کے لیے بہت کشش کی چیز ہے. یہ بچے باغ میں کھلے ہوئے پھولوں سے زیادہ ہیں ہمارے لیے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ان بچوں کا دین نعوذ باللہ من ذالک، اگر ان بچوں کو ہم اس ملک میں لا کر اگر ان کے دین کو ہم بچائے نہیں اور انہیں ہم اپنا جو کلچر، اپنی جو تہذیب، اپنی جو تعلیم، اپنی جو تاریخ، اپنی جو خصوصیات، اگر یہ ان کو نہ سکھائیں کہ بیٹا ہم ہیں کیا اور اس پر فخر نہ ہو، جب تک کہ ہمیں اپنے آپ پر فخر نہ ہو، آپ کیسے اپنے بچے کے دل میں اس کی محبت ڈال سکتے ہیں جس چیز پر آپ کو خود شرمندگی ہو. آپ خود شرما کر نماز پڑھتے ہو، آپ خود شرما کر اسلامی لباس پہنتے ہو، آپ خود شرما کر داڑھی رکھتے ہو، آپ خود شرما کر سنتوں پر عمل کرتے ہو، تو آپ اپنے بچے کے دل میں کیا ڈالیں گے؟ کیا بچے کے دل میں ڈال سکیں گے کہ یہی صحیح طریقہ ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے اور یہی صحیح ہے، ہاتھ دھو کر کھاؤ بیٹا، دسترخوان بچھا کر کھاؤ، سنت ہے، نیچے گرا اٹھا لو. پہلے تو دسترخوان بھی تو سکھائے. آپ اور ہم دیکھتے ہیں دعوتوں میں، جو گھروں میں معمولی دعوتیں دسترخوان پہ سے لوگ چلتے ہیں،
آپ کو معلوم ہے دسترخوان پہ لوگ چلتے ہیں، دسترخوان کو چلنے کی چیز ہے، اس پر سے واک کرنے کی چیز ہے. بس دستر تو اس لیے ہے کہ اس پر گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا سکے. ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دسترخوان یہ کھانے کی سواری ہے، اللہ کی نعمت اس پر رکھی جاتی ہے. وہ اس لیے ہے کہ اس کو پاک صاف رکھا جائے. جو بھی ہڈیاں وغیرہ ہیں وہ دوسرے پلیٹ میں ڈالو، اتنا اچھا رہے کہ آپ اس کو اٹھا کر لے سکیں. لیکن جمانے والے، لا کر سرو کرنے والے اسی پہ سے واک کر کے آتے ہیں. طبیعت پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے دیکھ کر، کیا لوگ ہیں یہ، دسترخوان پہ چلتے ہیں. مجھے اپنے بچپن کا قصہ یاد ہے، جب میں اپنے ایک مدرسے میں پڑھ کے واپس آیا اور حیدرآباد میں ہمارے تایا کے گھر میں دستر بچھا ہوا تھا، میں دستر پر سے ادھر پار کر کے چلا گیا. صرف میں پار کر لیا، پیر نہیں رکھا، تو میرے تایا اتنے ناراض ہوئے کہ تم کو ادب ہے، تم کو سلیقہ ہے، دسترخوان کے اوپر سے اڑتے ہو. یہ دسترخوان ایسی چیز ہے، گھوم کے آنا چاہیے. بات بالکل آج تک ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ دسترخوان ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر پیر رکھا جائے یا اس کو پار کیا جائے. تو جب تک ہم اپنے نبی کی سنتوں کو، طریقوں کو اپنا نہیں سمجھیں گے کہ یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرا کلچر ہے، یہ میری تعلیم ہے، یہ میری خصوصیات ہیں اور یہی صحیح ہیں اور مجھے یہ کرنا ہے، تو دوستوں اور بزرگوں اس کے بغیر ہم اس کو دوسرے جنریشن میں منتقل نہیں کر پائیں گے. اچھی چیزیں منتقل کریں گے ہم جب ہم اچھی سمجھیں گے تو نا. میں اس وقت زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ زبان چونکہ بیکار سی زبان ہے اردو. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اردو بولنے والے خواہ مخواہ کے اردو ملک میں پیدا ہو گئے. جی میں اردو بولنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں آپ کو، ہاں اس لیے کہ 1.5 سال کے بچے کو بھی انگلش میں پکارنے میں ہم کو بڑا فخر آتا ہے کہ اس سے بھی انگلش میں بات کرو. ہاں چونکہ انگلش میں بات کرنے سے آدمی پڑھا لکھا سمجھ میں آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہے، انگلش آتی ہے. اردو میں بولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی جاہل ملک سے آئے ہیں. جی تو اس لیے سارے لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ دوسری زبان میں بولو تاکہ کوئی ہم کو پہچانے نہیں کہ ہم کہاں کے ہیں، انگلش میں بات کرتے ہیں. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ہماری ذہنی کمزوری اور ہمارے اپنے جو ایک اپنے آپ کو سمجھنا کہ کمتر، احساس کمتری، اس سے اپنے آپ کو اٹھائیں کہ ہم جو پیغام رکھتے ہیں، ہم جو اپنے ساتھ نام رکھتے ہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، یہ سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ سب سے اونچی نسبت ہے. دوستوں اور بزرگوں، ایک مثالی باپ جو عنوان ہے، ایک مثالی باپ بننے کے لیے جن چیزوں کی ایک فہرست دی گئی ہے کہ باپ کو، ماں کو کس طرح رہنا چاہیے گھر میں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر میں باپ آئے تو بچوں کو محسوس ہو کہ ہم سے محبت کرنے والا آیا ہے. بیوی کو محسوس ہو کہ کوئی چاہنے والا آیا ہے. یہ نہیں کہ محلے کے غنڈے آئے ہیں کہ سب پریشان ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ میں گھر میں آیا. سب دب کے رہتے ہیں. کیوں بھائی، کیوں دبتے ہیں؟ سب ڈر کے رہتے ہیں. کیوں ڈر کے رہتے ہیں؟ بیوی کیوں ڈرتی ہے آپ سے؟ ایک سوال ہے. آپ کوئی ڈراؤنی چیز ہے کہ آپ کو دیکھ کے ڈرنا اچھی چیز ہے؟ آپ کو دیکھ کے بیوی ڈری، بچے دیکھ رہے ہیں کہ اماں ڈر رہی ہے. باپ آیا، ماں ڈر رہی ہے، باپ گیا، ماں خوش ہو گئی. لا حول ولا قوہ. یہ کوئی اچھا ہمارا گھر کے اندر اگر میں آؤں اور بیوی ایک دم سناٹے، آ گیا سر کا درد، گھر میں سر کا درد آ گیا، اب کیا کرے؟ بچے بھی اپنے اپنے روم میں جا کے ہوم ورک لے کے بیٹھ گئے کہ باپ آ گیا، آپ کوئی آواز نہیں کرو. یہ کوئی اچھی چیز ہوگی؟ نہیں. ابھی میں انڈیا بات کر رہا تھا میرے ایک بھائی کے بچے سے،
تو اس کا کچھ مسئلہ تھا، تو میں نے کہا تم اپنے باپ سے بات کر. اس نے کہا نہیں مجھے ڈر ہوتا ہے. میں نے کہا باپ ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی بیٹا، باپ ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی، باپ محبت کرنے کی چیز ہوتی ہے. کیوں ڈرتے ہو باپ سے؟ اور تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم باپ سے ڈرتے ہو. باپ کے سامنے جو چاہے اب سب کو کرتے جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ہم اپنا جائزہ لیں، ہر ایک یہ سمجھے کہ نہیں میں سب سے پرفیکٹ ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے. نہیں دوستو، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوگی. ہم کو کسی بڑوں کے پاس جا کر، کوئی عالم، کوئی جاننے والے، کوئی قریبی، کوئی اپنے خاص دوست، ان سے شیئر کر کے کہ بھائی میرے گھر میں یہ کس طرح کے مسائل میں حل کر سکتا ہوں، یہ باتیں ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں اس کی توفیق دے. اور بچوں کے اندر بچپن سے سب سے چھوٹی عمر اخذ کرنے والی، کیچ کرنے والی، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ میں مصلی بچھا کے نماز پڑھوں تو میرا بچہ، میرا پوتا، نواسا وہ بھی نماز پڑھے گا. اور مائیں بچوں کو بچپن سے 5 پہ ختم یا 10 پہ؟ 5 پہ. 5 ہو گئے، میں بآخر دعوانا بول سکتا ہوں. مجھے مفتی اعزاز صاحب 10 بولے تھے، آپ نے اور 5 کاٹ دیے، میں اس کے لیے بھی کوئی اعتراض نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، بات ختم کر دیتے. ایک بات میں عرض کر دوں، چونکہ آپ لوگوں کی چائے کی فکر ہے ان لوگوں کو، ہاں مسئلہ وہ ہے، اور پھر آپ لوگوں کے وضو وغیرہ کا بھی بات صحیح ہے. تو مائیں بچپن سے گھروں میں جو بچوں کو لوریاں دیتی تھی، وہ سب سے بڑی چیز جو تھی وہ اپنے نبی کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالتے تھے. جی، بچوں کے دلوں میں جو ہم سنتے تھے ماؤں کو، باپ کو، جیسے ایک مشہور عربی کا وہ تھا کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بچوں کو جھولا دے رہے ہیں اور مائیں یہ پڑھتی تھی. تو یہ آواز بچے قبول کر کے یہ بڑے ہوتے تھے، اور ان کو بچپن سے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے دلوں میں وہ جو کہتے نا گھٹی ڈالنا، مائیں بچوں کو نبی کی محبت کی گھٹی ڈالتی تھی. اور بچپن سے مدینے کا نام، مکے کا نام ہمارے کانوں میں گھول کر ڈالا جاتا ہے. بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ ہمارا ہی ہے. اللہ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.